الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنزرویشن آف ریسورسز۔ کنزرو کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا، بچا کر رکھنا۔ تو جتنے بھی ریسورسز قدرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سارے ریسورسز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ان کا بیلنس خراب ہو چکا ہے، اور وہ پہلے رینیویبل ریسورسز تھے لیکن اب وہ نان رینیویبل ریسورسز کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہیومن بینگز نے جتنی بھی کسی چیز کی ضرورت تھی اس سے زیادہ اماؤنٹ میں اسے یوز کیا۔ ایکسیس یوز کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کرنا یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ اب کنزرویشن آف ریسورسز، اب ہم پہ یہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ ریسورسز کو کنزرو کرے۔ ہر انسان اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے۔ فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ندی سے پانی استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ندی بہہ رہی ہو، تو اتنا ہی استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ حالانکہ ندی تو بہہ رہی ہے، پانی تو گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنا ہی استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو آج کل ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پانی بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے۔ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ ہمیں فلٹریشن پلانٹ لگانے پڑے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10-12 سال پہلے، اگر تھوڑا سا ہم پاسٹ میں جائیں، 15 ایئرز اگو چلے جائیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے بچپن میں نے نہیں سنا تھا کہ فلٹریشن پلانٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ یا پھر پورے شہر کے اندر 1 یا 2 جگہ پہ اس وقت لگنا شروع ہوئے تھے۔ آپ اگر اب سے تقریباً 40-50 سال پہلے چلے جائیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی فلٹریشن پلانٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 20 سال پہلے یہ ساری انسٹالیشن ہوئی ہے کہ پانی کو فلٹر کر کے پیا جانے لگا۔ اس سے پہلے پانی بالکل صاف تھا، فلٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ ایکسیس یوز کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اب اس میں ہم نے اپنے سارے ریسورسز کو کنزرو کرنا ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں یہ 3R اسٹریٹجی کو ہم نے یوز کرنا ہے۔ 3R اسٹریٹجی کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ R جو ہے وہ ہے ریڈیوس، سیکنڈ R سے مراد ری یوز، اور تھرڈ R سے مراد ریسائیکل۔ یہ 3 ورڈز ہیں جو کہ R سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم انہیں 3R اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ 3 ورڈز جو کہ R سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، مطلب ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ ریڈیوس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کم استعمال کرنی ہے۔ ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا، کہ جو چیز بھی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں ہم اسے کم کریں، ایکسیس یوز نہ کریں۔ فار ایگزامپل ہم برتن دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں تو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، اور ایسا نہ کریں کہ برتن ہمارا دھیان کہیں اور ہو گیا یا ہم کوئی اور کام کرنے لگ گئے تو پانی کھلا چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کریں، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں اور فوراً ٹوٹی بند کر دیں، منیمم یوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو واٹر اس کی ایگزامپل ہے کہ پانی کا ہم بہت زیادہ ایکسیس استعمال کرتے ہیں، اس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہر چیز کا استعمال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول کو کوئی بھی ایکسیس اماؤنٹ میں یوز نہیں کرتا، مطلب کہ پیٹرول صرف موٹر بائک کے لیے یا پھر گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیٹرول کو ہم ضائع کر دیں، نالی میں گرا دیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اس کی قیمت کا پتہ ہے۔ اب پانی ہمیں مفت مل جاتا ہے، آج کل تو ویسے پانی پیسوں کا مل رہا ہے، لیکن آئندہ آنے والے زمانے میں یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، اور زیادہ پانی مہنگا ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں کہ منیمم یوز کریں ہر چیز کا، تاکہ یہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو واٹر لاس نہیں کرنا۔ دوسری بات ری یوز۔ ری یوز سے مراد ہے ایک چیز کو بار بار استعمال کرنا۔ آج کل شاپر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے وقتوں میں اگر ہم نے دہی یا چنے لینے ہوتے تھے تو ہم گھر سے برتن لے کر جاتے تھے۔ آج کل خالی ہاتھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شاپر میں یہ چیز مل جائے گی۔
گھر سے برتن لے کر جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر فروٹ یا سبزی لینے جانا تو گھر سے کپڑے کا تھیلا لے کر جاتے تھے. کپڑے کا تھیلا اگر گندا بھی ہو جاتا تھا تو اسے دھو کر دوبارہ استعمال کر لیا جاتا تھا. لیکن آج کل شاپر استعمال ہوتے ہیں, اور شاپر یہ پولیتھین بیگ جو ہے یہ لینڈ پولوشن کی سب سے بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ سے ہماری نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں, ہر جگہ پہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں, اور یہ ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا. نان بایو ڈیگریڈیبل ہے. بایو ڈیگریڈیبل اس سبسٹانس کو کہا جاتا ہے جس پہ ڈیکمپوزر اٹیک کرتے ہیں, بیکٹیریا اور فنگس وغیرہ, اور اسے مٹی کے ساتھ مٹی کر دیتے ہیں, مکس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی جانور بھی مر جاتا ہے تو اسے کھیتوں میں پھینک دیا جاتا ہے. کچھ دنوں بعد اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس ڈیکمپوزر بیکٹیریا اور فنگس اس پہ اٹیک کرتی ہیں اور اسے ختم کر اس کے چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے ٹکڑے کرتی ہیں کہ وہ مٹی کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں. لیکن پولیتھین بیگ کی بات کریں تو 50 سال بعد بھی آپ ایسے زمین سے نکالیں گے تو یہ بیگ ہی پولیتھین ہی نکلے گا, شاپر ہی نکلے گا. تو یہ نان بایو ڈیگریڈیبل سبسٹانس ہے. اس کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں استعمال کریں جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہو. جیسے کہ کپڑے کا تھیلا ہے, کلاتھ بیگ, تو اسے ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے گندے ہو جائیں ہم اتار کے اسے دھو کے دوبارہ پہن لیتے ہیں استری کر کے. لیکن یہ بیگ اگر جو کہ پھل اور سبزیاں لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اگر یہ گندا ہو جاتا تھا ہم دھو کے دوبارہ استعمال کر لیتے تو ری یوز کرتے تھے. لیکن شاپر کو کبھی دھو کے کسی نے استعمال کیا نہیں کرتے, تو وہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جسے ہم ری یوز کر سکیں. تو ہمیں اپنی پریفرنسز تبدیل کرنا ہوگی. تیسری ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ریسائیکل, کہ ہم ایسے پلانٹس لگائیں جو چیزوں کو ریسائیکل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی لوہے کا یا اسٹیل کا راڈ ہے جو کہ ٹیڑھا ہو چکا ہے, جو کہ ہمارا اب کام نہیں, ہمارے کام کا نہیں رہا, یا یہ ٹین کے ڈبے ہوتے ہیں یہ ہمارے کام کے نہیں رہے, یا پلیٹ خراب ہو چکی ہے اسٹیل کی پلیٹ. تو اس طرح بہت ساری چیزیں لوہے کی خراب ہو جاتی ہیں, ہم انہیں یوز کرتے ہیں. اگر کوئی چیئر ہے لوہے کی بنی ہوئی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, بینچ ہے ٹوٹ جاتا ہے, ہم اسے کباڑ کو دے آتے ہیں. اب یہ جو کباڑیا ہے یہ ساری چیزیں محلے کی اکٹھی کر کے لوہے کی, تو یہ اسٹیل فیکٹری میں اسٹیل مل میں بھیجتا ہے. اسٹیل مل کے اسٹیل مل والے اسے ہائی ٹیمپریچر پہ مولڈ کرتے ہیں, اسے پگھلا دیتے ہیں, اور پھر اس سے کوئی نئی پروڈکٹ بناتے ہیں. اسے کہتے ہیں ریسائیکل کرنا, کہ اسے مولڈ کیا جاتا ہے, مولٹن فارم میں لا کر اسے پگھلا کر پھر اسے ری شیپ کیا جاتا ہے, اسے ایک نئی چیز بنائی جاتی ہے. پھر دوبارہ سے اس سے چیئر بن سکتی ہے, پھر دوبارہ سے اس سے اسٹیل راڈ بن سکتا ہے, پھر دوبارہ سے اس سے لوہے کا پنکھا بن سکتا ہے, پھر دوبارہ سے اس سے کھڑکی بن سکتی ہے, پھر دوبارہ سے اس سے بینچ بن سکتا ہے, کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ری شیپ کیا جاتا ہے. تو اسٹیل پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں. اس طرح نیوز پیپر جو ہے, یہ میں نے پڑھا ہے کہ نیوز پیپر جو ہے اس کا جو اسٹف ہوتا ہے اس کے 5 دفعہ ریسائیکل کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ نیوز پیپر بن کے مارکیٹ میں آ گیا, وہ لوگوں نے پڑھ لیا, اب اسے دوبارہ پیپر فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے, اسی اسٹف کو دوبارہ یوز کر کے دوبارہ جو ہے وہ نیوز پیپر بنایا جاتا ہے, اس کے اوپر پرنٹنگ کی جاتی ہے. ایک دفعہ پھر کیا جاتا ہے, پھر اس طرح 5 دفعہ ریسائیکل کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو, ان 3 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ساری زندگی ان 3 پوائنٹس پہ عمل کرنا ہے, تاکہ ہمارے لیے, ہمارے خاندان کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے آسانی پیدا ہو. اور یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی, باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.